اور عزیز طلباء، یہ 2-3 درس جو ہوں گے ان کو آپ اسباق ہی سمجھیں کہ گویا یہ آپ کے اسباق ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں سے اہل سنت والجماعت ہیں، اور پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں۔ آپ کے مدرسہ میں پہلی دفعہ حاضری کا اتفاق ہوا کہ یہ آپ کا مدرسہ کس ملک میں ہے؟ پاکستان میں۔ کس صوبے میں ہے اور کس شہر میں ہے؟ کوئی حاجی کرنے جائے وہاں پوچھے کہ آپ کہاں سے ہیں، آپ کہیں گے ہم پاکستانی ہیں۔ واپس آپ کراچی پہنچ گئے، وہاں کسی نے پوچھا کراچی میں کہ آپ کون ہیں، آپ کہیں ہم پاکستانی ہیں، تو وہ لوگ ہنسنا شروع کر دیں گے کہ کیسا جواب دے رہا ہے۔ اب آپ اس سے لڑنا شروع کر دیں کہ حجر اسود کے پاس مجھے ایک آدمی نے پوچھا تھا تو کہاں رہتا ہے، میں نے کہا تھا پاکستانی ہوں، اس نے کہا کہ میرے سوال کا جواب پورا ہو گیا۔ اب تو کیوں مذاق اڑا رہا ہے؟ وہ کہے گا کہ وہ تو پاکستان سے باہر یہ بات بتا رہا تھا نا۔ اب آپ کہیں گے کہ میں پنجاب میں رہتا ہوں، تو جب پنجاب کا نام لیا تو پاکستان کی نفی ہوگی، آپ پاکستانی نہیں رہے یا رہے؟ پھر آپ پنجاب میں آ گئے تو پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں، میں پنجاب میں رہتا ہوں، تو لوگ ہنسیں گے کہ سارے پنجاب میں بیٹھے ہیں، یہ پنجاب کا نام ہی لے رہا ہے۔ آپ فیصل آباد کا نام لے دیں گے تو پنجابی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اور پاکستانی رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اسی طرح ہم کافر کے مقابلے میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کے اندر ایک اختلاف کا دائرہ ہے جس کو سنت اور بدعت کا اختلاف کہتے ہیں، اس میں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے مد مقابل قدری ہیں، جبری ہیں، خارجی ہیں، معتزلی ہیں۔ پھر اہل سنت والجماعت کے اندر کچھ اختلافات ہیں، ان میں ہم اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کہتے ہیں۔ تو یہ جو شور مچ جاتا ہے کہ کسی نے حنفی کہا تو وہ مسلمان نہیں رہا، یا کسی نے حنفی کہا تو وہ اہل سنت والجماعت نہیں رہا، یہ ایسا ہی شور ہے جیسا کوئی کہے کہ فیصل آباد کا نام آنے سے پاکستان کا انکار ہو یا پنجاب کا انکار ہو جاتا ہے۔ تو ایسے عقل مند بھی آج دنیا میں موجود ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ قرآن حدیث سمجھتے ہیں، معاذ اللہ صحابہ سے بھی، ائمہ سے بھی، لیکن ان کو ایک لفظ یا کا استعمال نہیں آیا آج تک۔ یا کا لفظ ہمیشہ ہم جنسوں میں آتا ہے۔ مثلا یہ کہ آدمی آپ سے پوچھے کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں یا بھارت میں اس وقت، جی دونوں طرف ملکوں کا نام ہے نا۔ آپ پنجاب میں بیٹھے ہیں یا سرحد میں؟ جی آپ میرے کو جواب دینے پر پابندی ہے کوئی؟ پنجاب میں بیٹھے سرحد میں؟ تو دیکھو دونوں طرف صوبے ہیں۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ آپ پنجاب میں بیٹھے ہیں یا پاکستان میں، تو یہ غیر مقدم والا سوال ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ پنجاب پاکستان کا ہی صوبہ ہے۔ یہ کوئی پوچھے کہ آج جمعرات ہے یا جمعہ، تو کیا آپ بتائیں گے؟ دونوں طرف دن ہے نا۔ آج ربیع الاول ہے یا ربیع الثانی؟ آج جمعرات ہے یا ربیع الاول؟ تو یہ ہے غیر مقدم والا سوال۔ اب یہ سوال تو صحیح ہو سکتا ہے کہ آپ موسوی ہیں یا عیسوی، آپ محمدی ہیں یا موسوی، دونوں طرف نبی ہے نا۔ لیکن یہ سوال ایک نیا اٹھا ہوا ہے کہ آپ حنفی ہیں یا محمدی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ پوچھے کہ آج جمعرات ہے یا ربیع الاول۔ تو جس فرقے کو ایک لفظ یا کا صحیح استعمال نہیں آتا،
ان کے بارے میں ہم یہ کیسے مان لیں کہ وہ قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں؟ تو ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں. جب ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں تو ہمارا تعلق نبیوں کے سردار آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتا ہے. جب ہم والجماعت کہتے ہیں تو ہمارا تعلق نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. جب ہم حنفی یا شافعی یا مالکی یا حنبلی کہتے ہیں تو ہمارا تعلق اپنے مجتہد امام کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اب آپ یہ سوچیں گے کہ ان تین تعلقوں کی ضرورت کیا پڑی؟ تو اللہ کے نبی سے تعلق اس لیے جڑا کہ وہ دین کے لانے والے ہیں. تکمیل دین ان کے ذریعے ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صحابہ سے تعلق اس لیے ہمارا جڑا کہ دین کو تمکین مضبوطی دنیا میں ان کے ذریعے سے نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں دنیا میں مضبوطی کے ساتھ جم جائے گا. اور ائمہ کی طرف نسبت اس لیے ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا اکثر حصہ میدان جہاد میں یا دعوت و تبلیغ میں گزر گیا. انہیں یہ موقع نہیں ملا کہ وہ بیٹھ کر حدیث پاک کی کتابیں جمع کرتے یا فقہ کی کتابیں لکھتے. تو ائمہ اربعہ نے نبی پاک کی سنت کو جمع کر دیا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اس پر عمل کر سکیں. اللہ کے نبی سے دین کو کیا چیز نصیب ہوئی؟ تکمیل. کیا چیز؟ صحابہ کی جماعت سے تمکین اور ائمہ سے تدوین. دین کو کیا چیز ملی؟ تدوین دین. تدوین ان سے ہوئی. تو عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے اردو میں الفاظ میں بتایا کرتا ہوں, اگرچہ پورا مفہوم تو نہیں آتا لیکن ایک نقشہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ اہل سنت میں نسبت اللہ کے نبی پاک کے ساتھ ہے جو دین کے لانے والے, دین کے. والجماعت میں تعلق صحابہ کے ساتھ ہے جو دین کے پھیلانے والے. اور حنفی مالکی میں ہمارا تعلق ائمہ کے ساتھ ہے جو دین کے لکھوانے والے, دین کے لکھوانے والے. تو اس لیے ہم اس ملک میں جو رہتے ہیں اہل سنت والجماعت حنفی ہے. ہمیں الحمدللہ اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا یہ نام متصل سند بھی ہے, اہل سنت والجماعت حنفی. سنت میں نسبت کن کی طرف ہوئی؟ اللہ کے نبی پاک کے ساتھ. تو صحابہ حضرت کے زمانے میں ہوئے یا 200 سال بعد ہوئے ہیں؟ صحابہ نے نماز اسی طرح سیکھی حضرت کو دیکھ کر جس طرح میں اور آپ نے اپنے والدین اور اساتذہ کو نماز پڑھتے دیکھ کر نماز سیکھی ہے. پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ سے کتنے 100 سال بعد ہوئے ہیں بڑا؟ صحیح بخاری شریف صفحہ 362 جلد اول, اس پر حدیث خیر القرون ہے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو پہلے ہی حاشیے صفحے کا ہے, فتح الباری کے حوالہ سے لکھا ہے کہ صحابہ کا دور 120 تک ہے. کب تک؟ اور تابعین کا دور 170 تک ہے اور تبع تابعین کا دور 220 تک ہے. یہ تینوں زمانے خیر القرون کہلاتے ہیں. ہمارے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے. کیوں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دنیا کو نہیں پتا ہوتا کہ اس نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے, اس لیے اختلاف ہوتا ہے, پتہ نہیں کب پیدا ہوا. ایک روایت ہے کہ آپ کی پیدائش سن 61 میں ہے, دوسری ہے کہ سن 70 میں ہے, تیسری ہے کہ سن 80 میں ہے.
اصول یہ ہوتا ہے کہ جس میں زائد علم ہوگا اس بات کو مان لیا جائے گا. مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مولانا کو 3 سال سے یہاں پڑھاتے دیکھ رہا ہوں اس مدرسے میں. دوسرا کہتا ہے میں 5 سال سے دیکھ رہا ہوں اسی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں. تیسرا کہتا ہے میں 7 سال سے دیکھ رہا ہوں. تو اب جس نے 7 سال کا کہا وہ 5 سال کی نفی نہیں ہوئی, اس میں 4 سال کی نفی نہیں ہوئی, اس میں سب کچھ آ گیا نا. اگر 61 پیدائش ہے تو امام صاحب نے 59 سال صحابہ کا زمانہ پایا ہے. اگر 70 ہے تو 50 سال زمانہ پایا ہے امام صاحب نے, اور اگر 80 بھی ہو تو 40 سال صحابہ کا زمانہ پایا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. تو 40 سال کی عمر میں مسلمان نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا نہیں, کیا خیال ہے؟ وہ بھی خاص طور پر خیال قرون کے مسلمان شروع کر دیتے ہیں نا. اگر 7 سال سے بھی امام صاحب نے نماز شروع فرمائی ہو تو کم سے کم 33 سال صحابہ کے زمانے میں آپ نے نماز پڑھی ہے. تو جب آپ بچے نماز پڑھتے ہیں تو بڑے آپ کو دیکھتے ہیں یا نہیں, بلکہ غور سے دیکھتے ہیں کہ غلطی ہو تو بتا دی جائے. تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نماز ہمیں بتائی ہے یہ صحابہ کے سامنے تصدیق ہو چکی ہے. اس کو بالکل عام فہم میری باتیں ہوتی چھوٹی چھوٹی پرائمری درجے کی. اگر میں پہلی دفعہ آیا ہوں تو یہاں نماز پڑھوں, اللہ اکبر کہہ کے سر پر ہاتھ باندھ دوں سبحانک اللہم و بحمدک کا و تبارک اسمک کا, تو آپ مجھے روکیں گے تو نہیں؟ ہنسنا تو سب نے شروع کر دیا, تو نیا نمازی آ گیا کسی علاقے سے, تو آپ مجھے روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ حالانکہ ایک سنت کی میں نے مخالفت کی ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ فرماتے ہیں من السنت وضع الکف علی الکف تحت السرہ. سنت طریقہ ہے کہ ہتھیلی پر ہتھیلی رکھ کر ناک کے نیچے ہاتھ باندھے جائے. میں نے اس کی بجائے سر پر باندھ لیے, تو آپ مجھے روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ روکیں گے. تو یہ فرمائے کہ حضرت پاک نے تو فرمایا کہ بہترین زمانہ صحابہ کا ہے خیال قرون, پھر تابعین کا, پھر تبع تابعین کا. لیکن اب سمجھ آتا ہے کہ بہترین زمانہ 15ویں صدی والا ہے, کیونکہ معاذ اللہ صحابہ کے سامنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ساری نماز غلط پڑھتے رہے, کسی نے روکا ہی نہیں. تابعین کے ساتھ کھڑے ہو کر ساری نماز غلط پڑھتے رہے, کسی نے روکا ہی نہیں. تبع تابعین دیکھتے رہے امام صاحب سے نماز غلط سیکھتے رہے, کسی نے امام صاحب کو غلط نماز پڑھنے سے روکا ہی. اور 15ویں صدی والے ایک سنت کے خلاف بھی سر پر ہاتھ باندھنے نہیں دیتے. تو مجھے ایک ساتھی بتانے لگا کہ میں سفر میں تھا, وضو تھا قریب مسجد کی اڈے کے, تو میں نے کہا چلو 2 رکعت نماز پڑھ لوں. میں نے جا کر نماز کی نیت باندھی تو ایک بابا جی بیٹھے تھے, وہ اٹھے اور آ کر میرے ہاتھ یہاں سے اٹھا کر اس نے یہاں رکھ دیے نماز میں. تو میں نے اٹھا کر سر پر رکھ لیے. وہ نماز کے بعد مجھے کہنے لگا یہ کیا تھا؟ میں نے کہا وہ کیا تھا. میں نے سمجھا شاید جتنی عرض کے زیادہ قریب ہوں گے اتنا زیادہ اجر ملے گا, تو پھر سر سینے کی نسبت عرض سے زیادہ قریب ہے, اس لیے میں نے کہا سر پر رکھ دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ نے اپنی مبارک آنکھوں سے اللہ کے نبی پاک کی زیارت کی, اور جس صحابی نے پورا دور نبوت حضرت کی زیارت کی وہ 23 سال ہے. ہمارے امام نے 40 سال تقریباً کم از کم مانا جائے تو صحابہ کی زیارت کی. تو اہل سنت والجماعت حنفی مسلک کی بنیاد تو ہے مشاہدے پر. صحابہ نے آنکھوں سے دیکھ کر نبی کی سنت نبی پاک سے لی. امام صاحب نے آنکھوں سے دیکھ کر ان کو نمازیں پڑھتے دیکھا. فرماتے ہیں رأیت انس بن مالک یصلی, میں نے حضرت انس بن مالک کو نماز پڑھتے دیکھا. نماز کے بعد پھر میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے سجدہ سہو کرنے کا طریقہ پوچھا. تو آپ نے وہی طریقہ ارشاد فرمایا جو اس سے پہلے میں اپنے استاد حضرت حماد سے بھی سیکھ چکا تھا کہ دائیں طرف سلام پھیر کر پھر 2 سجدے کرنے ہیں.
تو جنہوں نے حضرت انس کی زیارت کی، صحابہ کی زیارت کی، تو ہم سرد والے ہیں، یہ کہہ دو ہم، اور کوئی غیر مقلد ملے تو کہہ دو کہ تم بے سرد کے ہو، ہم تو سرد والے ہیں نا، اہل سنت والجماعت حنفی۔ تو اس لیے اس وقت جو پہلا سبق ہوگا وہ ہے کچھ اصول، بات چیت کرنے کے اصول۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، دعوت کے 3 طریقے ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک تو دعوت ہے بالحکمہ، ایک ہے موعظہ حسنہ، ایک ہے جدال بالاحسن، کیونکہ آپ کا واسطہ 3 ہی قسم کے لوگوں سے پڑے گا دعوت میں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے، دانشور، ایجوکیٹڈ لوگ کہلاتے ہیں، ان کے سامنے آپ نہایت عام فہم انداز میں دلائل سے بات سمجھائیں گے تو پھر وہ بات مانتے ہیں، اور بغیر دلیل کے وہ بات ماننے کے تیار نہیں ہوتے، اسی کو حکمت کہتے ہیں۔ دوسرے عوام کی بھیڑ ہے، ان کے سامنے آپ دلائل بیان کریں گے تو ان کے لیے وہ خشک باتیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ان کے لیے تبلیغی نصاب ہی ہے موعظہ حسنہ، ان میں آپ فضائل بیان کریں، ان کو ڈرائیں گناہوں سے، تو دیکھو فضائل اعمال نے کتنا بڑا انقلاب پیدا کیا ہے۔ عوام کے لیے سامنے دلائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جتنے دلائل بیان کریں گے وہ سمجھیں گے ہمارا وقت ضائع ہوا ہے، ہمیں کچھ نہیں ملا۔ ہاں فضائل سنائیں گے تو وہ لوگ تیار ہو جاتے ہیں عمل کے لیے، ان میں روح بیدار ہو جاتی ہے، سوچ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دوسرا طریقہ ہے جو عوام سامنے آئے ان کے لیے موعظہ حسنہ، کہ ان کو ترغیب و ترہیب سے آمادہ کرے عمل کے لیے، نیکی کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے۔ تیسرے کچھ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا جو نہ سمجھنا چاہتے ہیں نہ کسی کو سمجھنے دیتے ہیں، ضدی لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ساتھ جدال بالحسن، جدال ہے الزامی جواب کو کہتے ہیں، کہ ان کے ساتھ زیادہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو ایسا الزامی جواب دو کہ ان کا منہ بند ہو جائے، تاکہ باقی تبلیغ کے راستے میں ہمارے رکاوٹ نہ بن سکے۔ جدال بالحسن پر میں اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب میں نیو ٹاؤن میں تھا تو 10-12 آدمی دارالفتہ میں آئے، پڑھے لکھے اپنے آپ کو کہتے تھے، لیکن صرف پڑھے لکھے نہیں تھے، زندگی ان میں پوری تھی۔ تو دارالفتہ والوں نے میرے پاس بھیج دیے، آ کر بیٹھ گیا، کوئی یہاں کوئی وہاں، بے ترتیبیں تھے، اور ایک ہی بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سخت پریشان ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، بس یہ کہہ رہے ہیں۔ اب میں تو ان کی گفتگو سے ہی سمجھ گیا، تو میں نے کہا کہ جو بھی بڑوں کو چھوڑتا ہے ساری عمر ہی پریشان رہتا ہے، جو بھی بڑوں کو چھوڑتا ہے وہ ساری عمر ہی پریشان رہتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ بڑوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اپنے پلے کچھ نہیں تو آپ پریشانی ہوگی، اور کیا کریں گے؟ جلدی سے کہیں گے کیا کریں گے؟ 4 امام ہو گئے، 4 پتہ نہیں کتنی دفعہ کہا، 4 وہ سارے چھوڑ میں 4 ہو گئے، امام 4۔ میں بیٹھا مسکرا رہا ہوں، میں نے کہا کہ یہ تو سنا تھا کہ کچھ لوگ بہنگے ہوتے ہیں جن کو ایک کی 2 چیزیں نظر آتی ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا کہ استاد کو نہیں پتا تھا کہ شاگرد صاحب بہنگے ہیں، تو شاگرد کو کہا بھی فلاں جگہ بوتل رکھی دوائی کی، وہ اٹھا لاؤ۔ وہ گیا، کہنے لگا جی 2 بوتلیں ہیں۔ صاحب نے کہا کہ 1 بوتل ہے، 2 کہاں ہے؟ نہیں جی 2 ہے۔ استاد صاحب کو تو پتہ نہیں تھا یہ مہنگا ہے، نے غصے میں کہا کہ 1 توڑ دو، 1 لے آؤ۔ وہ پتھر لے کے گیا، جو مارا تو بوتل تو 1 ہی تھی، جب وہ ٹوٹ گئی وہاں کچھ بھی نہ رہا۔ اب روتا ہوا واپس آ رہا ہے
کہتا جی میں اللہ کی قسم ایک ہی توڑی تھی، پتہ نہیں دوسری کہاں چلی گئی ہے۔ تو میرے ساتھ ایسے لوگ ہوتے ہیں بہنگے جن کو ایک کے دو نظر آتے ہیں، لیکن ایسے بہنگے پہلی دفعہ نظر آئے ہیں جن کو ایک کے چار نظر آتے ہیں، کیونکہ اس ملک میں سارے مدرسے حنفیوں کے ہیں، یہاں نہ کوئی مالکیوں کا مدرسہ، نہ حنبلیوں کا، نہ شافعیوں کا، تو ایک ہی مذہب ہے، یہاں ایک ہی مسلک ہے، آپ کو چار کہاں نظر آئے؟ یہاں تو نہیں ہے، کسی ملک میں ہوں گے تو میں نے کہا وہ لوگ پریشان ہو، آپ کو یہاں بیٹھے کیوں پریشانی لگی کام کا؟ مجھے کہتے جی خدا ایک ہے، میں نے کہا ایک ہی ہے، ایمان کے چار ہے، خدا ایک ہے، ایمان کے چار ہے۔ جن کا خدا ایک ہی آپ بھی مانتے ہیں کہ ہاں جن کا خدا ایک ہے، نبی کو 1,24,000 ہے، تم چار کو رو رہے ہو، وہاں تو 1.25 لاکھ کے قریب نبی ہے، جب نبی 1,24,000 تقریباً ہو جائے تو خدا کے ایک ہونے میں کوئی فرق ہے؟ تو ایمان اگر چار بن گئے ہیں تو کون سی مصیبت آ گئی؟ یہ کیوں چار بنے ہیں؟ میں نے کہا میرے تو صدیوں پہلے بنے ہوئے، میں نے تھوڑے بنائے ہیں۔ ہاں کوئی قرآن کی آیت کے خلاف ہو تو ہمیں بتاؤ، ورنہ ہم سے سنو قرآن۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ کتنے رسولوں کا ذکر یہاں آیا ہے؟ ایک موسیٰ علیہ السلام کا، آگے کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ ایک رسول کی امت میں کئی امام کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ ایک رسول کی امت میں کئی امام ہو سکتے ہیں، دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ امام اپنی نہیں بتاتے، وہ اللہ کی بات ہی سمجھاتے ہیں، اللہ کا دین سمجھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ بھی کوئی قرآن کی آیت پڑھے کہ ایک رسول کی امت میں 2 امام نہیں ہو سکتے، 4 نہیں ہو سکتے، خاموش ہو گئے۔ جی اچھا آپ یہ کوئی حدیث سنائیں کہ ایک امام کی تقلید بھی کرنی چاہیے، ایک کوئی حدیث ہے؟ کوئی حدیث ہے؟ میں نے کہا آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ کہ جی ہاں، 7 قراتیں یاد ہیں، 7 میں کرتے ہیں کہ نہیں جی ایک ہی میں کرتے ہیں؟ میں نے کہا پہلے آپ حدیث سنائیں کہ قرآن پاک کی قرات ایک ہی تلاوت ایک ہی قرات میں کرنی چاہیے، باقی 6 میں نہیں کرنی چاہیے، قراتیں تو 7 ہیں نا متواتر۔ کہ جی ہم کریں کیا، ہمیں آتی ایک ہے؟ میں نے کہا ہم کیا کریں، یہاں ہمارے ہاں مذہب ہی ایک ہے حنفی۔ کہ جیسے ایک قرات پر قرآن پاک تلاوت کر لیا جائے، کہتا اچھا جی پھر چاروں امام پر حق ہے؟ میں نے کہا چاروں پر حق ہے جی، چاروں ہی؟ میں نے کہا چاروں ہی۔ پھر کہتے جی چاروں ہی؟ میں نے کہا جی چاروں پر حق ہے۔ جب چاروں پر حق ہے تو ایک امام کی تابع داری میں چوتھا حصہ بھی دین ملے گا نا، 3 حصے تو ضائع ہو گیا۔ تو آپ چوتھا حصہ دین پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن کی قراتیں 7 بار حق ہے؟ کہ جی ہاں۔ تو میں نے کہا آپ 7واں حصہ قرآن پڑھتے ہیں نا، 6 حصے تو ضائع کر دیتے ہیں آپ؟ کہ نہیں، اگرچہ ایک قرات میں پڑھتے ہیں، قرآن تو پورا پڑھتے ہیں نا۔ میں نے کہا جس طرح ایک قرات میں قرآن پڑھنے سے پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، اسی طرح ایک امام کی تقلید میں پوری سنت پر عمل ہو جاتا ہے۔ کہ جی آپ یہ کہتے ہیں سارے امام پر حق ہے؟ میں نے کہا یہی تو کہتا ہوں میں، سارے امام پر حق ہے۔ کہ آپ کو عقل نہیں ہے؟ میں نے کہا اللہ نے دی تو تھی اور الحمدللہ ضائع بھی نہیں کی آپ کی طرح، ابھی ہے۔ ان اماموں میں حرام حلال کا اختلاف ہے، حرام حلال کا، حرام بڑے زور سے، حرام حلال کا، حرام حلال کا۔ جو امام ایک چیز کو حرام کہتا ہے وہ بھی برحق ہے، جو حلال کہتا ہے وہ بھی برحق ہے۔ میں نے کہا برحق ہے، دونوں ہی برحق ہے، حرام کہنے والا بھی حلال کہنے والا بھی۔ میں نے کہا بالکل برحق ہے۔ جی عقل کی بات ہے؟ میں نے کہا کون سی بھی اقلیت میں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو برحق ہونے کا معنی نہیں آتا، وہ ہم سے پوچھیں۔
ان کا سارے نبی برحق ہے یا نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ سارے نبی برحق ہونے کا مطلب کیا ہے کہ سب کے عقائد ایک ہیں، اللہ کی توحید کو سب مانتے ہیں، لیکن احکام میں نبیوں میں بھی حرام حلال کا اصطلاح موجود ہے یا نہیں؟ یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور بھائیوں نے سجدہ تعظیمی کیا ہے یا نہیں؟ اور اس شریعت میں حرام ہے یا نہیں؟ کیا یہ حلال حرام کا اصطلاح نہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں سکی بہنیں ایک وقت نکاح میں تھی، اور اب حکم آ گیا لا تجمعوا بین الاختین، ان کی شریعت میں جو حلال تھا وہ آج اس شریعت میں حرام ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن سے نکاح ہو جاتا تھا اور آج حرام ہے، تو میں نے کہا انبیاء علیہ السلام کے برحق ہونے کا بھی مطلب یہی ہے کہ عقائد سب کے ایک ہے، احکام میں حرام حلال کا اختلاف ہے۔ چاروں اماموں کے برحق ہونے کا بھی یہی مطلب ہے کہ چاروں صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت کے عقائد سب کے ایک ہیں، البتہ علم میں اجتہادی طور پر حرام اور حلال کا بھی جس طرح ہم اس نبی کو بھی برحق مانتے ہیں جس کے زمانے میں بہن سے نکاح حلال تھا، اس نبی کو بھی برحق مانتے ہیں جس کے زمانے میں بہن سے نکاح حرام ہے، اس نبی کو بھی برحق مانتے ہیں جس کے زمانے میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس نبی کو بھی برحق کہتے ہیں جس کے زمانے میں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ کوئی دیر سوچ کر کہنے لگے جی وہ ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے نا، وہ احکام منسوخ ہو گئے، وہاں ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا جو منسوخ حکم جس کا تھا وہ بھی برحق تھا نا، اور جس کا حکم ناسخ ہے وہ بھی برحق ہے۔ میں نے کہا وہاں ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے، یہاں راجع مرجوع کا مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ راجع مرجوع کا مسئلہ ہے۔ جیسے وہاں ہم ناسخ پر عمل نہیں کرتے، برحق دونوں کو کہتے ہیں، لیکن منسوخ پر عمل کرتے ہیں، یہاں بھی ہم راجع پر عمل کرتے ہیں، ناسخ پر عمل کرتے ہیں، منسوخ پر نہیں کرتے، یہاں بھی ہم راجع پر عمل کرتے ہیں، مرجوع پر عمل نہیں کرتے، برحق سب کو کہتے ہیں۔ کہنے لگے جی وہ مفسرین نے لکھا ہے وہاں کہ سجدہ تعظیمی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی شریعت میں جائز تھا، صرف ہمارے پاس پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ اب میں نے کہا اب دیکھو ایک طرف 1,23,999 نبی ہیں جو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی جائز، 3 ہے یا 4؟ 1,23,999 نبی وہ کہتے ہیں سجدہ تعظیمی جائز، اور ایک طرف ایک ہی نبی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی حرام۔ اب گنتی کر کے کدھر جانا چاہیے؟ کہتے جی اپنے اس طرح مہاری بابا تماثیلہ سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے، وہاں بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ ہماری شریعت سے پہلے ہر نبی کی شریعت میں یادگاری گیری کے لیے مجسم تصویر بنانی جائز تھی، رکھنی جائز تھی۔ اب ایک طرف 1,23,999 نبی ہیں جو کہتے ہیں تصویر مجسم بنانی جائز، اور ایک طرف ایک ہی نبی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ یہ تصویر حرام۔ اب گنتی کر کے چلنا چاہیے پیچھے کدھر زیادہ ہے یا اپنے ہی کی ماننی چاہیے؟ کیا خیال ہے جی؟ اپنے کی ماننی چاہیے۔ ان کا قربانی کا گوشت کھاتے ہو یا نہیں؟ جی کھاتے ہیں، کیونکہ دیکھو نا ایک کھانے کا کام ہوتا ہے، کام کرنے کا ہے، جہاں کام کا موقع ہوتا ہے وہاں پیچھے 20 کی 8 پڑھ لیتے ہیں، 3 بجے کا 1 پڑھ لیتے ہیں۔ جب کھانے کی باری آتی ہے کہتے نہیں قربانی 4 دن ہے، 3 دن سے پیٹ نہیں بھرتا، قربانی 4 دن ہے۔
کہتے ایک بوڑھا آدمی اس کے ساتھ بیٹا تھا، جا رہا تھا، کسی نے آواز دی کہ وہ بوجھ اٹھانے والا ہے کہ جی باپ بوڑھا ہے، بیٹا نادان ہے۔ چند قدم آگے گزرے، آواز آئی کہ کھیر کھانے والا ہے کہ جی باپ بیٹا دونوں تیار ہیں، دونوں تیار ہیں۔ تو اب کھانے کے لیے کہتے 3 دن قربانی کے لیے کافی نہیں، 4 دن چاہیے۔ پھر دیکھو ہمارے ہاں آپ پڑھتے ہیں کتابیں، ہمارے ہاں بہت احتیاط کا پہلو بتایا جاتا ہے۔ مثلا ظہر کا وقت بعض ائمہ کے یہاں 1 مثل پر ختم ہو جاتا ہے، ہمارے امام کے یہاں 2 پر ختم ہوتا ہے، عصر کا وقت 2 پر شروع ہوتا ہے۔ تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ظہر پہلی مثل میں پڑھ لی جائے، عصر 2 مثل کے بعد پڑھی جائے تاکہ کوئی اختلاف نہ رہے۔ لیکن انہیں اس سے نہیں غرض ہوتی کہ اختلاف ہوتا ہے یا نہیں۔ چوتھے دن بازار میں چراغ سے دکھا کے قربانی کریں گے کہ سنت زندہ ہو رہی ہے، قربانی ہو یا نہ ہو لیکن ایک شور تو مچے گا نا۔ پہلے گائے پھراتے تھے، آج کل تو بعض جگہ گھوڑا پھراتے ہیں قربانی کے لیے، ہم گھوڑا پھراتے ہیں کہ جی سنت زندہ کرنی، 2 سنتیں زندہ ہوگی، ایک گھوڑے کی قربانی اور ایک چوتھے دن کی قربانی۔ جی تو بڑا شور مچ رہا ہے آج کل، 2 جگہ مناظرے ہوئے اسی بات پر، 1 کروڑ میں، اور ایک آج کل چل رہا ہے وہ افتخار سر امدادیہ جامعہ اجربیہ صاحب فارغ ہوا ہے، ان کا خط آیا تھا کہ یہاں مناظرہ چل رہا ہے گھوڑا حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ بات دوسری ہے، ان کے لیے تو ایک ہی طریقہ یاد رکھیں کہ ان کے ہاں حلال جانور کی کوئی چیز بھی حرام یا مکروہ نہیں ہوتی، کوئی چیز بھی، ہمارے ہاں تو 7 چیزیں مکروہ ہوتی ہیں نا، ان کے ہاں کوئی چیز بھی مکروہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے مجھے پوچھنے لگا جی گھوڑا حلال ہے، میں نے کہا سارا یا کوئی خاص حصہ، پہلے یہ پتا کرے حدیث میں جا کے۔ حالانکہ ہماری شریعت سے پہلے کسی نبی کی شریعت میں قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا، وہ تو قربانی کر کے لکڑیوں پر رکھ دیتے تھے یا آسمان سے آگ آتی تھی اس کو جلا جاتی تھی، یہ دلیل ہوتی تھی کہ قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ اور اگر آگ نہیں آئی تو اس قربانی کو اتنا منحوس سمجھا جاتا تھا کہ پھر یہ خود دور لے جا کر اس کو جلاتے تھے کہ اس کی راکھ کی ہوا بھی اس علاقے میں نہ پہنچے، یہ منحوس قربانی ہے۔ اب ایک طرف 1,23,999 نبی ہیں جو کہتے قربانی کا گوشت بالکل نہیں کھانا چاہیے، اور دوسری طرف کتنے ہیں؟ ایک ہی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ قربانی کا گوشت یہ ضیافت ہے، امیر بھی کھا سکتا ہے، غریب بھی کھا سکتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ اب جب یہ باتیں آئیں کہ اب اگر گنتی کرنی ہے تو قربانی کا گوشت چھوڑنا پڑے گا، تو کہنے لگے جی پھر ایک ہی نبی کی ماننی چاہیے، اپنے کی۔ میں نے کہا یہی ہم کہتے ہیں کہ اپنے امام کی ماننی چاہیے، ہمیں گنتی کرنے کی ضرورت نہیں کہ دوسری طرف کتنے امام ہیں کتنے نہیں ہیں۔ آخر میں مجھے کہنے لگے کہ اچھا جی دین مکے مدینے میں آیا تھا یا کوفے میں؟ میں نے کہا مکے مدینے میں آیا تھا، کہ پھر اگر امام ماننا ہی ہے تو مکے مدینے والا ماننا چاہیے، کوفے والا ماننا چاہیے۔ میں نے کہا آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ مکے مدینے والا ماننا چاہیے، مکے مدینے والا ماننا چاہیے۔ ان کا بات تو بڑی اچھی لگتی ہے میرے بھی دل کو، لیکن جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کہ جی کس نے جھوٹ بولا؟ میں نے کہا آپ نے۔ کیا جھوٹ بولا؟ میں نے کہا قرآن پاک نازل مکے مدینے میں ہوا، اس کے 7 کاریوں میں مکی کاری بھی تھے، اس کے کاریوں میں مدنی کاری بھی تھے، اس کے کاریوں میں بصری کاری بھی تھے۔ تم تو سارے کاری آسم کوفی کی قرات پر قرآن پڑھ رہے ہو، تم سے بڑا کوفی کون؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب کوئی غیر مقلد ملے تو پوچھا کرو کوفی ہو؟ آ گئے ہو کوفی ہو؟ تھوڑی دیر خاموش رہے، آخر مجھے کہتے ہیں کہ جی کوفہ والوں نے قرآن گھر بیٹھ کر تو نہیں بنایا تھا نا، صحابہ کرام مکہ سے مدینہ سے چلے
1000 سے زائد صحابہ آباد ہوئے آ کر کوفہ میں. وہ قرآن پاک مکے مدینے سے لے کر آئے تھے. تو بہت اچھا، اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو کوئی مشکل تو نہیں ہے. بس اتنی بات سمجھا دو کہ جب صحابہ کرام مکے اور مدینے سے تشریف لائے کوفہ تو قرآن ساتھ لے آئے تھے نا، مکے والا مدینے والا. جی ہاں، نماز وہیں پھینک آئے تھے کہ کوفے جا کے کوئی نہیں گھر لیں گے، یا جب ساتھ آئے تھے تو نماز بھی ساتھ ہی لے آئے تھے مکے شریف سے اور مدینے شریف سے. سوچ کہتے جی وہاں سے لائے ہوں گے، اس میں شک ہے کہ وہاں سے لائے ہوں گے. میں نے کہا بات بالکل صاف ہے کہ جب یہ قرآن جو قاری اعظم کی مات پر ساری دنیا میں پھیلا، یہ صحابہ ہی کوفے میں لائے. یہ نماز جو امام صاحب کی مات پر ساری دنیا میں پھیلی، یہ صحابہ ہی لائے تھے. لیکن مصیبت یہ آ گئی ہے کہ ایک راوی قرآن کا دشمن ہو گیا، کہتا ہے یہ قرآن غلط ہے جو صحابہ کوفے میں لائے تھے، اور ایک راوی نماز کا دشمن کہتا ہے نماز ہی غلط ہے جو صحابہ کوفے میں لائے تھے. حالانکہ یہ قرآن بھی متواتر ہے، یہ نماز بھی. یہ میں نے جو واقعہ سنایا اس کو کہتے ہیں جدال بالاحسن. سمجھنا یا سمجھنا دل پھیرنا ہمارے پاس کی بات نہیں، لیکن اگلے کی زبان تو بند ہو جائے نا، آگے چل نہ سکے. تو یہ تیسرا طریقہ ہے دعوت کا. پہلا تھا حکمت، وہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے. دوسرا تھا موعظہ حسنہ، وہ عوام کے لیے. تیسرا جو ضدی لوگ ہیں ان پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں اپنا، ان کو ایسا جگہ تولا الزامی جواب دو کہ پھر وہ بولنا بند کر دیں، تاکہ عام اپنی جو دعوت کا کام باقی ہے اس کو آسانی کے ساتھ کر سکیں. اب یہ یاد رکھیں، آپ اکثر طالب علم بیٹھے ہیں، آپ نے یہ پڑھا ہے کہ سارا علم جتنا بھی پھیل گیا ہے اس کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ کون کون سی؟ تصور اور تصدیق. اتنا ہی سارا علم ہے نا، تصور اور تصدیق. تصور اپنا دوسرے تک پہنچانا ہو تو اس کے لیے تعریف کی ضرورت ہوتی ہے، قول اشارے جس کو آپ کہتے ہیں. اور تصدیق دوسرے سے بنوانی ہو اس کے لیے حجت اور دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. آپ حیران ہو رہے ہیں، یہ پڑھا نہیں ہے؟ بڑے طلباء تو پڑھا ہوگا نا کہ باب 2 ہی ہوتے ہیں منطق میں، ایک تصور کا ایک تصدیق کا ہے. تو سارے علم کا خلاصہ جو ہے وہ یا تصور ہے یا تصدیق ہے. اب تصور آپ نے اگلے دوسرے تک پہنچانا ہے، مثلا لفظ یہ نشان ایک تصور ہے نا، تو اس کو آپ بذریعہ تعریف آگے پہنچائیں گے، حیوان ناطق. تصدیق منوانی ہو تو بذریعہ دلیل اور حجت منوائیں گے. تو سارے علم مناظرے کا خلاصہ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تعریف کرنا آ جائے اور ایک دلیل دینی آ جائے. تعریف جو ہوتی ہے اس میں 2 شرطیں ہوتی ہیں. جامع معنی ہونا، اس لیے تعریف کے 2 حصے ہوتے ہیں، جنس اور فصل. حیوان جنس ہے نا، ناطق فصل ہے. جنس آتی ہے جامعیت کے لیے، فصل آتی ہے معنویت کے لیے. تو تعریف وہی صحیح ہوتی ہے جو جامع بھی ہو معنی بھی ہو. آج تک آپ نے تعریفیں یاد کی، صرف کی بھی، نحو کی بھی، فقہ کی بھی، اصول حدیث کی بھی، اصول فقہ کی بھی، لیکن یہ لحاظ نہیں رکھا کہ اس میں کون سا درجہ جنس کا ہے، کون سا درجہ فصل کا ہے. مثلا کلمہ بامانہ لفظ کو کہتے ہیں. اب آگے اس کے اسم فعل حرف بامانہ ہونے میں تینوں برابر ہیں، جنس کا درجہ ہے نا. آگے کہیں یہ ہے کہ اس کے ساتھ زمانے کا تعلق ہوگا، یہ فصل ہے فعل کے لیے. کہیں ہے کہ خود مانا نہیں دے گا، اور ساتھ ملانا پڑے گا. اسی طرح حضرت پاک نے جو کام کیے ضروری قرار دیے اس کو آپ یا فرض کہیں گے یا واجب، کیونکہ اگر دلیل قطعی سے ثبوت ہے تو فرض ہے، اور اگر ثبوت میں ظنیت ہو گئی آ گئی تو اس کو ہم واجب کہہ دیتے ہیں.
فرض اور نفل کے علاوہ فرض کے واجب کے علاوہ فرمایا عبادت کی، اس کے بھی دو حصے ہیں. اگر آپ نے مواظبت فرمائی تو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، مواظبت نہیں فرمائی تو اس کو مستحب اور نفل کہتے ہیں. تو اس طرح یہ تعریفیں، ان کی پہچان جب ہی ہوتی ہے صحیح طریقے پر کہ آپ ان کو پہچانیں کہ اس میں جنس کا درجہ کون سا ہے اور فصل کا درجہ کون سا ہے. ہر باطل فرقے کے لیے پہلا قدم یہی مشکل ہوتا ہے، وہ کبھی صحیح تعریف نہیں کر سکتا. ہمارے پسرور میں مناظرہ تھا تراویح پر، بہت 20 سال پہلے کی تقریباً بات ہے. حضرت مولانا بشیر احمد صاحب فصیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت لاہوری کے خلیفہ تھے، وہ حیات تھے. تو میں نے لکھ کر دیا کہ 20 رکعت تراویح باجماعت سنت مؤکدہ ہے. اسے لکھ کر دیا کہ 8 رکعت تراویح باجماعت سنت مؤکدہ ہے. اب اصول یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو مفرد الفاظ ہیں ان کی تعریف ہونی چاہیے. تو میں نے کہا کہ سنت مؤکدہ کی تعریف لکھیں اور تراویح کی تعریف لکھیں. وہ یہ دونوں تعریفیں کبھی نہیں لکھیں گے بالکل، نہ ان کو آتی ہیں. ساتھ ہی میں نے یہ بھی شرط لگا دی کہ آپ کے ہاں دلیل صرف کتاب قرآن حدیث ہے، اس لیے سنت کی تعریف جو لکھے وہ صرف قرآن یا حدیث سے مجھے دکھائیں، کسی امتی کا قول نہ ہو. اور تراویح کی جو تعریف لکھے وہ بھی ہمیں قرآن حدیث سے دکھائیں، کیونکہ اگر آپ نے کسی امتی کی کتاب سے چوری کی تو آپ کو پتہ ہے کہ چور کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں. اب یہ مسئلہ ان کے لیے بڑا پریشان کن تھا. آخر اس نے ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کی فضل قدیر کی بات لکھ دی، کتاب کا نام نہیں لکھا. السنۃ ما واظبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفسہ، سنت اس کام کو کہتے ہیں جو حضرت پاک نے خود ہمیشہ کیا ہو. میری سب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے چوری کی ہے ابن حمام سے. پھر چوری بھی ایسے کام کی ہے کہ آپ کا کام بنا نہیں، کیونکہ شیخ نے اگرچہ یہ تعریف لکھی تھی ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن بعد میں جب تحریر اصول کی کتاب لکھی تو اس میں فرمایا کہ یہ تعریف غلط ہے. کیونکہ تعریف میں دو چیزیں چاہیے، کون کون سی؟ جامع ہونا اور معنی ہونا. یہ تعریف نہ جامع ہے نہ معنی ہے. نہ جامع ہے نہ معنی ہے. میں نے کہا جامع تو اس لیے نہیں، عوام بیٹھے تھے. میں نے کہا بھی آپ کے علاقے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ نماز، 5 نمازیں جو ہیں ان سے پہلے اذان کہنا سنت مؤکدہ ہے، اقامت بھی سنت مؤکدہ ہے. کہ جی ہاں، اس میں اختلاف تو نہیں کہ نہیں. میں نے کہا حضرت نے ایک مرتبہ بھی اذان نہیں کہی، ایک مرتبہ بھی خود اقامت نہیں کہی. اور یہ تعریف لکھی ہے کہ جو کام حضرت نے خود ہمیشہ کیا ہو وہ سنت مؤکدہ ہوتا ہے. اس تعریف کے مطابق نہ اذان سنت مؤکدہ رہی نہ اقامت سنت مؤکدہ رہی. تو اس لیے اس میں جامعیت نہیں ہے. یہ تو میں نے 2 مثالیں دی ہیں، بہت سی سنتیں اس تعریف میں نہیں آ رہی. مانے بھی نہ رہی کیونکہ حضرت نے فرائض بھی ہمیشہ ادا فرمائے ہیں نا. تو یہاں تو فرائض بھی اسی میں شامل ہو گئے، ختم ہو گئے سارے، صرف سنت ہی سنت رہ گئی. اور پھر تو میں نے کہا نہ تعریف جامع ہے نہ مانے ہے. تو یہ تعریف کرنا جو ہے باطل فرقوں کے لیے بڑی موت ہے، مصیبت ہے. اب جب میں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ تعریف نہ جامع ہے نہ مانے ہے، تو جو مولوی صاحب آگے بحث کر رہے تھے ان کا نام محمد رفیق صاحب تھا. تو ان کے استاد 6 صفحے پیچھے بیٹھے تھے. استاد ان کا نام تھا عبد الرحیم صاحب، پورے تھے. وہ پیچھے سے کھڑے ہوئے کہ آپ میرے شاگرد کو تنگ کر رہے ہیں کہ سنت کی تعریف کرو. مجھے بھی نہیں آتی سنت کی تعریف، مجھے بھی نہیں آتی. آپ ہمیں 3 مہینے کی مہلت دیں، پھر ہم سنت کی تعریف یاد کر لیں گے. میں نے کہا
کہ پھر 3 مہینے آپ مہلت مانگ رہے ہیں سنت کی تعریف کے لیے، پھر میں نے صحیح حدیث کی تعریف پوچھنی ہے، پھر آپ 3 مہینے اور مہلت مانگیں گے، پھر ضعیف حدیث کی تعریف بھی پوچھنی پڑے گی، پھر 3 مہینے آپ مہلت اور مانگیں گے، تو آج ہی آپ مہلت مانگ لیں کتنی مانگنی ہے۔ چلیے 3 مہینے میں ہم سب کچھ یاد کر لیں گے۔ میں نے کہا پہلے تو ساری عمر یاد نہیں ہوا، اب آپ نے خاص یاد کرنا ہے، مجھے پتا ہے جو آپ نے یاد کرنا ہے کہ نہیں یہ 3 مہینے کی تاریخ رکھ لو مناظرے کی، پھر سب کچھ آ جائے گا۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں آئے گا، مجھے پتا ہے جو کچھ ہوگا۔ کیا پتا ہے؟ میں نے کہا صرف حکومت کو درخواست دے کر مناظرہ بند کراؤ گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ویسے دیکھو بات ان کی ہوتی ہے عوام کو صرف 2 چیزیں ماننی چاہیے، قرآن اور حدیث۔ اللہ نے ہمیں 2 ہاتھ دیے ہیں، ایک قرآن کے لیے ایک حدیث کے لیے، فقہ کے لیے کوئی ہاتھ نہیں دیا۔ اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں، ایک قرآن کے لیے ایک حدیث کے لیے، فقہ کے لیے کوئی آنکھ نہیں دی۔ اللہ نے ہمیں 2 کان دیے، ایک قرآن کے لیے ایک حدیث کے لیے، فقہ کے لیے کوئی کان نہیں دیا۔ اللہ نے ہمیں 1 زبان دی ہے فقہا کو بھونکنے کے لیے، اور کوئی کام نہیں اس کا بیچاری، وہ ایک ہے نا۔ اب میں نے چیک دیکھ کے دی کہ حدیث سے متعین کریں کہ قرآن والا ہاتھ کون سا ہے، حدیث والا کون سا ہے، اور جس کا دایاں ہاتھ کٹا ہو وہ قرآن چھوڑے یا حدیث چھوڑے۔ قرآن والی آنکھ کون سی ہے، حدیث والی آنکھ کون سی ہے، قرآن والا کان کون سا ہے، حدیث والا کان کون سا ہے۔ اب لوگ بڑے جی سوائے جی قرآن بھی تو سوا گل کیتی کو نہیں جی حافظ جی نے، جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا ناک کے چوہے نکال گولیاں بناتے رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑا قرآن سنایا جی آج حافظ جی نے، بڑا قرآن سنایا۔ یا موسیٰ لا تخف، اوے موسیٰ یرکینا، وثیابک فطہر، محمدہ لیڑے لوڑے دھو لیا کر۔ یہ ان کا قرآن ہوتا ہے، وہ آخری کتا قرات ہے ان کی، اس میں پڑھتے ہیں وہ۔ تو بہرحال طریقہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ دیکھو جی الحمدللہ امتیوں سے جان چھوٹ گئی، امتیوں سے صرف اللہ رسول کی مانتے ہیں، اللہ رسول کی، اور کسی کی نہیں مانتے۔ کوئی تمہیں امام ابو حنیفہ کی دعوت دیتا ہے، کوئی امام مالک کی دعوت دیتا ہے، کوئی امام شافعی کی دعوت دیتا ہے، کوئی امام احمد کی دعوت دیتا ہے، ہم صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت دیتے ہیں بس۔ تقریر ہوتی رہی، میرے شاگرد لوگ بیٹھے تھے، تو بعد میں پھر وہ کچھ کسی خود لکھ کر دے دیتے ہیں لڑکوں کو کہ ہمیں دینا، تو کچھ پھر اور بھی تو آ جاتی ہے نا، بھئی کوئی سوال پوچھنا ہو۔ شاگرد میرا فخر الدین صاحب کا نام کھڑا ہو گیا، دیکھا جی آپ ماشاءاللہ بہت اچھا بیان تھا، قرآن اور حدیث 2 ہی چیزیں ماننی ہے نا؟ ہاں جی، بس 2 چیزیں تو نہیں ماننی چلے گی۔ قرآن پاک تو ہمارے گھر ہے، حدیث کسے کہتے ہیں؟ شاگرد تھا نا میرا، اور میں نے سمجھایا ہوا تھا کہ تاریخ ان کو نہیں آتی۔ جی حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں نبی پاک نے جو فرمایا، قول رسول کو، جو کر کے دکھایا فعل رسول کو، جو کروا کے دیکھ لیا تقریر رسول کو۔ اچھا اچھا ماشاءاللہ، میں ذرا لکھ لوں، دیکھو دین کا مسئلہ ہے نا، تو مجھے لکھوا دیں، لکھوا دی۔ 3 دفعہ انہیں پڑھ کے سنائی کہ یہی حدیث کا تعریف ہے کہ جی ہاں، کہ اب وہ قرآن کی آیت لکھائیں جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ حدیث کہنا میرے نبی کے قول کو، میرے نبی کے فعل کو، میرے نبی کی تقریر کو۔ قرآن میں کہاں ہے یہ؟ قرآن میں نہیں ہے یہ، اچھا نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں، پھر وہ حدیث لکھواؤ جس میں حضرت نے فرمایا ہو کہ حدیث کہنا میرے قول کو، میرے فعل کو، تقریر کو۔ حدیث میں کہاں ہے یہ؟ تو پھر آپ نے 3 گھنٹے اپنے بھی ضائع کیے، ہمارے بھی ضائع کیے کہ قرآن حدیث کے سوا کچھ نہ ماننا، اور میں نے حدیث کی تعریف پوچھی، پگڑے کی سومتی سے چوری کر کے بتا دیا۔ نہ قرآن کی آیت نکال سکتے اس تعریف کے لیے، نہ نبی پاک کی حدیث، اس سے لڑ پڑے۔
कोठी में दर्द था, कोठी वाला खड़ा हो गया हाथ मांग के कि जी अगला दर्द यहाँ न दे, आपकी लड़ाई होगी, मेरी कोठी को ताला लग जाएगा, कोई और जगह तलाश कर ले, मेहरबानी आपकी। फिर बेचारे 2 महीने तलाश करते रहे, फिर एक कोठी में दर्द गिरूंगा, ये कर चला गया। बैठे रहे, बाद में खड़े हो गया, कोई सवाल पूछना हो, खड़ा हो गया। उसने कहा जी माशाअल्लाह बहुत अच्छा बयान था कि चलो कुरान हदीस, ये कुरान पाक की कुल आयतें कितनी है, कुरान पाक की कुल आयतें कितनी है? मौलवी साहब को तो पता नहीं था, किसी कारी साहब ने बता दिया कि 6666 के करीब है, 6666। मौलवी साहब इतनी है? हाँ इतनी है। इनमें से कितनी ज़ईफ़ है, कितनी सही है? ज़ईफ़ कोई आज ज़ईफ़ नहीं, सब सही है। नहीं ये सब सही है। आकाम की हदीसें कितनी है उसको क्या पता? एक लड़का खुद ही ले गया हुआ था, उधर बैठाया हुआ था, वो खड़ा जी 4000 उलमा ने लिखा 4000 है। अच्छा 4000, वो भी कह लगा हाँ 4000। ये भी सारी सही है कि नहीं? इनमें सही भी है, ज़ईफ़ सही भी है, ज़ईफ़ भी है। तो मौलाना मुझे आज 2 हदीसें दिखाएं कि एक वो हदीस जिसको अल्लाह या अल्लाह के रसूल ने सही कहा हो, सिर्फ एक हदीस, और एक वो हदीस जिसको अल्लाह या अल्लाह के रसूल पाक ने ज़ईफ़ कहा हो। 2 हदीसें आज लिखवा दें मुझे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने किसी हदीस को सही नहीं कहा, ना ज़ईफ़ कहा है। कि तुम कौन होते हो हदीसों को सही ज़ईफ़ करने वाले? तुम जब तुम कहते हो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सिवा किसी की नहीं मानते, और ये भी कहते हो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने एक हदीस को भी सही या ज़ईफ़ नहीं फरमाया, तो तुम कौन होते हो किसी हदीस को सही कहो, किसी को ज़ईफ़ कहो? फिर लड़ाई हो पड़ी। मेरा एक शागिर्द 1 साल के लिए तबलीगी जमात में चला गया। वो जमात की कार्रवाई तो रायगढ़ जाके सुनाता था, लेकिन जो हमारी कार्रवाई होती थी मुझे खत में लिख देता था। कहता पहली तस्वीर हमारी हुई शदरे में, बलोचिस्तान के एक मौलवी साहब थे जो हमारे अमीर जमात थे। मैंने उन्हें हदीस रहल हदीस किताब दिखाई कि तबलीगी जमात का मिशन किसी से लड़ना झगड़ना नहीं, लेकिन ये भी नहीं कि अपनी दलील भी ज़हन में न रखना, ये नहीं है। अपने तौर पर अपने दलाइल अगर पढ़ लिए जाएं तो ये तबलीगी जमात के मिशन के कोई खिलाफ बात नहीं है। तो अपने दलाइल अपने ज़हन में आ जाएं तो अच्छी बात है। अगर दिमाग खाली रहेगा ज़हन, तो खाना खाली का देव में गिर फिर कोई कोई मदरसा शैतान डाल ही देता है। तो ये आप किताब देखें, अगर मुनासिब हो तो जो खरीद सकता है खरीद ले। अमीर साहब को पसंद आई किताब कि अपने दलाइल हैं, अहादीस है, कुछ भी नहीं और जैसा कि ठीक है, लोगों ने खरीद दी कि किसी वक्त देख भी दिया करो और जरूरत पड़े तो इस्तेमाल भी कर ली। शदरे में कहते तहसील हुई तो वहां 6 तबलीगी जमात के नौजवान नए गैर मुकल्लद बने थे। ये 4 तो बिल्कुल जा चुके थे, लेकिन 2 अभी आ जाते थे जमात में। तो गज पर हम निकले, वो भी 2 लड़के साथ थे। एक हाजी साहब, लंबी लंबी माशाल्लाह दाढ़ी, वो जो दरवाजा खोल के बाहर निकले बस शोर बजाना शुरू कर दिया। अपना वक्त भी जाया करते, लोगों का भी जाया करते हो, ना तुम्हारी नमाज होती है, लोगों की नमाजें खराब करते थे। छोड़ न सुन, हमने समझा कि कोई दाढ़ी वाला आदमी है, अच्छा आदमी है, चलो कुछ 2 गलियां साथ करेगा, गश्त कराएगा, कोई 4 आदमी मिलाएगा ना, मैं वो हमें चलने न दे। तो गश्त के अमीर थे, उनसे मैंने इशारा का अर्ज किया कि आप मुझे इजाजत दें, मैं कुछ बात कर लूँ। मैंने कहा हाजी साहब फरमाइए, मैं मुल्तान रहता हूँ और यहाँ शदरे में फिर रहा हूँ जमात के साथ। तो दीन सीखने के लिए हम लोग निकले हैं। नमाज बाकी सबसे बड़ी इबादत है। तो आप अगर हमें समझाएंगे कि हमारी नमाज में कौन सी गलती है तो हम बड़े शौक से सुनेंगे।
آپ فرمائیں کیا غلطی ہے؟ ہم تو آپ کے شکر گزار ہوں گے. ہم تو نکلے اسی لیے ہے کہ نماز صحیح ہو جائے. کہ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی فرض ہے. جو نہیں پڑھتا امام کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوتی. میں کہا حاجی صاحب دیکھو دین کا مسئلہ ہے بڑا اہم. اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھو کتنی بڑی بات کا پتہ چلا حاجی صاحب سے. میں نے نوٹ بک نکالی, اس پر لکھ لیا کہ مجھے لکھوا دے سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا فرض ہے, جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. بہت خوش ہوئی حاجی صاحب. میں نے کہا کہ 2-3 مرتبہ سن لیں, کیونکہ یہ مسئلہ میں نے آگے بھی بتانا ہے جا کے لوگوں کو, تو غلط نہ ہو جائے نا کہیں. وہ بڑا خوش, میں سناؤں وہ جھومے. حاجی صاحب آپ کی بڑی مہربانی, بڑا شکریہ. قیامت کو جب نماز کا حساب ہوگا تو اللہ نے ایک ہی فرض پوچھنا ہے یا باقی فرض بھی پوچھنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ یعنی پوری نماز کا حساب ہوگا. تو حاجی صاحب مجھے صرف 2 حدیثیں آج دکھا دیں. ایک حدیث یہ جس کا یہی ترجمہ ہو کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے, جو نہ پڑھے اس کی جماعت میں نماز نہیں ہوتی. کیونکہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے فضائل اعمال, ہم وہی سناتے ہیں لوگوں کو. اس میں جو آیت ہے اس کا بھی حوالہ دیا فلاں صورت میں ہے, جو حدیث ہے اس کا بھی حوالہ دیا ہوا ہوتا ہے. کوئی بزرگوں کی حکایات ہے اس کا بھی حوالہ دیا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ سے لی ہے. تو اگر کوئی پوچھے کہ کہاں ہے تو ہم حوالہ دکھا دیتے ہیں. تو جس کتاب میں یہ حدیث ہے جو آپ نے لکھائی ہے وہ ہمیں کتاب بتا دیں, ہم خرید لیں گے. تو ایک تو وہ حدیث لفظ لکھا دیں اور جس کا یہ ترجمہ اور کتاب کا نام لکھا دیں, اور ایک حدیث لکھا دیں کہ 2 رکعت نماز میں کل فرائض ہیں کتنے. یہ غیر مقلد ساریوں پر نہیں لکھا سکتے. اب وہ جان پڑائے. تو حاجی صاحب آپ کا بڑا شکریہ, دیکھو کتنی بڑی آپ سے ہمیں بات ملی ہے. وہ جو 2 لڑکے نئے نئے غیر مقلد ہوئے تھے, ابھی جماعت میں پھر رہے تھے, وہ ایک دوسرے کو کون ہمارے کہ یار ہمیں تو بڑی حدیثیں سناتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں لکھاتا نہیں, پتہ نہیں کیا بات. میں نے ان کو اشارے سے روکا. خیر وہ بیچارہ جان چھڑا کے چلا گیا. گھر پر گئے, واپس آئے. ان لڑکوں کو میں نے کہا کہ اب تمہارا کام ہے ظہر کی نماز پڑھ کے کافی دن سے لے کر حاجی صاحب کے پاس چلے جانا کہ حاجی صاحب حدیثیں مل گئی ہیں تو لکھوا دیں. اب وہ لڑکے چلے گئے. حاجی صاحب وہ باہر نکلے, ہاں جی کیا بات ہے؟ دیکھا کہ پنجل کافی آدمی جو حدیثیں دونوں مل گئی ہیں لکھوا دیں پھر ہمیں. اس نے گالیاں دینی شروع کر دی. یہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے. وہ جاتے کیوں نہیں کہ نہیں آپ نے جو گالیاں وغیرہ دینی تصویر پڑھنی وہ پڑھ لیں, پھر جو حدیثیں لکھائیں وہ چلے جائیں گے. اثر کے بعد پھر کہتے میں نے ان کو بھیج دیا. اب وہ اندر سے گالیاں دینے لگا. میں نے کہا وہ جو 4 ادھر گئے ہیں نا ان کو بھی بلا کے لاؤ کہ سارے مل کر سے حدیثیں 2 لکھواؤ. کوئی گالی تو ہے نہیں, صرف یہی ہے نا کہ ایک چیز کو اس نے فرض بتایا. اب کوئی چیز اس کے کہنے سے تو فرض نہیں ہوگی, اللہ یا اللہ کے رسول کے کہنے سے فرض ہوگی نا. اور دوسری بھی کوئی گالی نہیں, صرف اتنا پوچھا ہے کہ نماز میں کل فرض ہوتے کتنے ہیں, کوئی گالی کی بات نہیں ہے. اب وہ 6 کے 6 جائے. کہتا آ کر 3 دن اس نے آ کر ہم سے معافی مانگی کہ میں آپ کو کچھ نہیں کہتا, آپ مجھے کچھ نہ کہیں, خدا کے لیے میری جان چھوڑ دے. اور ان کے لڑکے نئے ادھر گئے تھے وہ سارے ادھر آ گئے کہ بھائی یہ تو حدیث کا نام لیتے آدمی تو ان کو ہے کوئی نہیں. اب دیکھیے نا کوئی کتنا شور مچا رہا ہو, ہمارے پاس قرآن بھی ہے, حنفیوں کے پاس کچھ نہیں, شافعیوں کے پاس کچھ نہیں. کوئی لمبا چوڑا شور کرنے کی ضرورت نہیں. اتنی پرچی لکھ کر دے دینی کہ آپ دستخط فرما دیں کہ ہم بات چیت میں قرآن کی آیت اور نبی پاک کی حدیث کے علاوہ کوئی چیز پیش نہیں کریں گے. اگر کسی امتی کا قول یا اپنا قیاس پیش کرے تو ہم جھوٹے اہل حدیث ہوں گے. وہ جو شور مچا رہا تھا نا, میز بھی توڑ دیا مکے مار مار کے جس میں تقریر میں, وہ کبھی دستخط نہیں کرے گا اور وہی ساری چیزیں چڑکڑی ہو جائے گی. اتنی بات تھی.
وہ चल ही नहीं सकता। एक तबलीगी साथी ने मुझे कहा, कहता है साहब बड़ी तबलीगी जमात के खिलाफ बोल रहा था, तो मैंने आपका सुना हुआ था दर्द, मैंने यही खुद लिखा और उनके पास भेज दिया कि आप इस पर दस्तखत फरमा दें, हम किसी मौलवी साहब को लाते हैं, फिर बात हो जाएगी। पर कहता है उस आदमी को लाओ जिसने रुका दिया है। मैं खड़ा हो गया कि मैंने दिया है। अच्छा, तो बस फिर आप बैठ जाए, बाद में बात करेंगे। बाद में मैं गया, आप मास्टर मीन के शागिर्द हैं? जी इसमें तो मैंने लिखा मास्टर मीन के शागिर्द हूं मैं। कहते ये रुका शरारत वाला है, शरारत वाला। तो कहा कि मैंने वही बात लिखी जो आपने 3 घंटे कहते रहे कि सिर्फ कुरान दी, सिर्फ कुरान दी। अगर ये लिखना शरारत है तो 3 घंटे कहना शरारत नहीं है। फिर बात तो इतनी है ना, इसका मतलब यह हुआ कि जो आप कहते थे वो कर नहीं सकते। तो तारीफ जो है, सही हदीस की तारीफ हमसे पूछ रहे, बड़े जोश से आते हैं जी कोई हदीस दिखा दो, सही हो, सही सही सही। आप ये कहें कि सही हदीस की तारीफ लिखना आपका काम और हदीस सुनाना हमारा काम। सही हदीस की जामे माने तारीफ लिख दे, लेकिन कुरान हदीस से किसी उम्मती की किताब से चोरी की ही ना हो, क्योंकि हदीस पर अमल करना है ना। क़यामत तक वो तारीफ नहीं लिख सकता। तो मैंने बताया कि इल्म का पहला दर्जा तारीफ है ना, तसव्वुर। ये फिरके तो पहले दर्जे में थे सारे के सारे। एक जगह एक मौलवी साहब, मैं स्कूल में पढ़ाता था, तो एक मौलवी साहब का बच्चा पढ़ता था, वो आ गए, मुझे देखकर बिल्कुल शक्ल ही बदल गई। अबू हसन कम तरीरा हनुमात साहब मेरे दूसरे जमाने में बरेलवी थे, उनके पास बैठ जाके ये आपके पास आते हैं? ये सुन्नी नहीं है, ये सुन्नी नहीं है। हनुमात साहब ने मुझे बुलाया, मैं चला गया। तो मौलवी साहब कहते हैं कि आप सुन्नी नहीं है। तो बिल्कुल सही कहते हैं, तो सही कहते हैं। हाँ कहते इसलिए कि इनको सुन्नत की तारीफ आती नहीं। इनको सुन्नत की तारीफ आती नहीं। जिसको तारीफ आती हो वो कहे है या नहीं, तो पता चले कोई इल्म की बात होगी। अब जिस बेचारे को सुन्नत की तारीफ नहीं आती तो वो क्या करेगा? जल्दी से कहता है तू फर्ज की तारीफ ले। मैंने लिख ली, लेकर मैंने हनुमात साहब की जेब में डाल दी कि ये ले ले, मौलवी साहब से सुन्नत भी लिखवा ले। और मौलाना गुलाम अली साहब जो इनके बड़े हैं उनके पास चले जाए, बताना ना कि इन्होंने लिखी कि इनमें कौन सी तारीफ सही है। आपको पता चल जाएगा कि जिस फिरके को तारीफ ही इस तरह से आती, पहला दर्जा जो इल्म का है, उसमें आगे क्या करना है। अब उसको आए ना तारीफ, हनुमात साहब कहें कि उसने तो फर्ज की लिख दी, मेरी जेब में डाल दी, तुम भी कुछ लिख के दो ना मुझे। ये दरूद के मुनकर है। हनुमात साहब कहने लगे कि ये तो यहाँ नमाज पढ़ते हैं, सिखाते हैं कि हर आखिरी अत्ताहियात में दरूद की पढ़ना सुन्नत है, पढ़ते भी है। नहीं, अजान से पहले नहीं पढ़ते। मेरे साथ दरूद तो हम पढ़ते हैं ना जहाँ सुन्नत है। ये आप भी मानते हैं कि नमाज में दरूद सुन्नत है, बैठ कर पढ़ना, और जनाजे में खड़े होकर पढ़ना सुन्नत है। ठीक है ना, वो खड़े होकर पढ़ना सुन्नत है ना जनाजे में, और यहाँ बैठकर पढ़ना सुन्नत है। तो ये मैं भी हनफी, आप भी अपने आप को हनफी कहते हैं। आप जानते हैं कि हनफी फिका में नमाज के दुरूद को भी सुन्नतों में शुमार किया है, जनाजे के दुरूद को भी। अजान से पहले जो आप पढ़ते हैं इसका हुक्म मुझे जरा फिका हनफी में दिखाने का है कि इसको किसी ने अजान की सुन्नतों में शुमार किया है या मुस्तहबात में शुमार किया है, कोई पता तो चले ना। हम नहीं कहते वो सुन्नत है, कहते फरमाए क्या कहते हैं। अब उठा आखिर मौलवी ने सोचा कि अगर मैंने सुन्नत कहा तो इसका तो आम फहम अंदाज होता है कि जिस दिन से इस्लाम में अजान नमाज शुरू हुई है उसी दिन से लोग दुरूद पढ़ते आ रहे हैं।
जिस दिन से जनाजा शुरू हुआ है उम्मत में, उसी दिन से जनाजे में दुरूद पढ़ते आ रहे हैं। और अभी भी लोग मौजूद हैं जिनको पता है कि पहले अजान से पहले नहीं पढ़ते, बल्कि अब भी बहुत से लोगों को पता है कि लाउडस्पीकर खराब हो कर नहीं पढ़ते। अजान बाकी सारी होती है ना, वो नहीं पढ़ते। तो कहता है जी सुन्नत नहीं, मुबाह है, मुबाह। अब बात वही आ गई, फिर तारीफ में फंस गया। मैंने कहा मुबाह की तारीफ हरमाद साहब को पता नहीं, जरा तारीफ फरमा दें, आप ही कर दें तारीफ, आप ही। मैंने कहा मुबाह उन कामों को कहते हैं जिनके करने पर सवाब ना हो, छोड़ने पर अजाब ना हो। जी यही है, यही है। मैंने कहा मसलन कुत्ते ले जाकर शिकार खेलाना, ये मुबाह है ना। गधे पर सवारी करना, ये मुबाह है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी तक उसे पता नहीं चला कि मैंने उसे कहां पकड़ा है। मैंने हरमाद साहब से कहा, मैंने हरमाद साहब आपको पता चला? ये कहते हैं जो नमाज में दुरूद पढ़े उसका सवाब मिलता है, सुन्नत है ना। जो जनाजे में पढ़े उसका सवाब मिलता है, ये जो अजान से पहले पढ़ते इसका सवाब नहीं मिलता। तो दुरूद के सवाब का इनकार ये कर रहा है, मैं कर रहा हूं। मैं कहता हूं वही दुरूद शरीफ पढ़ो जिसका सवाब मिले। ये कहता नहीं वो पढ़ो जिसका सवाब न मिले। दुरूद आदमी पढ़ो सवाब न मिले, कहता है ये, वो बड़ी सपोर्ट की बात है। तो मकसद ये है, अब देखिए मुबाह की तारीफ में फंस गए। तो इल्म मुनाजरा बातचीत करने का जो तरीका है उसमें पहली बात तारीफात है। और तारीफात जो है ये लोग बिल्कुल नहीं कर सकते जो अहले सुन्नत से हटे हुए हैं। इनके पास कोई जामे माने तारीफ नहीं होती, इसमें बेचारे फंस जाते हैं। मैंने बताया हदीस की तारीफ नहीं कर सकते, सही हदीस की तारीफ नहीं कर सकते, ज़ईफ़ हदीस की तारीफ नहीं कर सकते। तो पहले कदम पर ही जो फेल हो जाए, पहली जो हाथ में, फिर उसको आगे चलाने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं होती। इसी तरह उसने फिर सक्खर में कहता मेरी तस्वीर हुई, वहां से मुझे खत लिखा कि यहां पे भी एक आदमी हमें मिल गया। बड़ा शोर मचाया उसने, सुन्नत के खिलाफ नमाज पढ़ते हैं तबलीगी जमात वाले, सुन्नत के खिलाफ पढ़ते हैं, सुन्नत के सक्खर में। मैंने कहा कि भाई हम देखो ना, हमें तो आपने बड़ा डरा दिया, क्योंकि तबलीगी जमात की एक दावत है जो उन्होंने हर मुल्क, हर शहर, बल्कि हर दरवाजे पर खड़े होकर दी है कि हमारा मिशन ये है कि दोनों जहानों की कामयाबियां नबी पाक की सुन्नत को जिंदा करने और उसको फैलाने में। और आप आगे हैं कहते कि आपकी तरह से नमाज ही सुन्नत के खिलाफ है, तो आपने बड़ी अजीब बात की है ना। तो फरमाइए कौन सी बात सुन्नत के खिलाफ है हमारी नमाज में? रफ़ा जान नहीं करते। बहुत अच्छा, मैंने लिख लिया कि रफ़ा जान सुन्नत मौकना है। फिर मैंने वही पूछा कि हाजी साहब अल्लाह ताला ने सिर्फ एक ही सुन्नत पूछनी है क़यामत को, या सारी सुन्नतें पूछनी है, पूरी नमाज? तो पूरी नमाज का हिसाब होगा। तो बस आप मुझे 2 हदीसें दिखा दें। एक हदीस जिसका तर्जुमा हो कि रुकू के वक्त रफ़ा जान करना सुन्नत मुअक्कदा है, और एक ये हदीस कि 2 रकअत नमाज में कुल सुन्नत मुअक्कदा कितनी है। उसके पीछे भी हमने लड़के लगा दिए 2-4 दिन। आखिर वो आया, कहने लगा जी मुझे माफ करो। कहता आखिरी 11वां महीना था, कसूर के इलाके में तश्कील हुई। कुदरत खुदा की वहां कुछ शोर ज्यादा था दोस्तों का, तो मैंने अमीर साहब आकर उनके साथ में काफी देर रहा था, 11 महीने हो गए थे। मैंने मिन्नत समाज की कि अगर आप इजाजत दें तो मैं जुमा पढ़ा दूंगी, ताकि इस मस्जिद में तो हमारी तस्वीर है, यहां न पढ़ाओ, जामे उसमें पढ़ाओ जाकर। तो मैंने जामे मस्जिद जुमा पढ़ाया, नहीं तो उनकी और भी साथी साथ थे वहां, तबलीगी बातें और भी थी। खुश हुए। 4 दिन के बाद हमारी तस्वीर उनकी मस्जिद में थी, गैर मुकल्दों की मस्जिद में। जब हम वहां पहुंचे तो 9 मौलवी साहबान बैठे, 9 मौलवी साहबान किताबें लेकर।
آج مناظرہ ہوگا، مناظرہ۔ میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو میرے 11 مہینے ہو گئے ہیں، پورے 12 مہینے ضرور ہے، تو اگر میں نے مناظرہ کر لیا تو امیر جماعت جو ہے یہ میرے 11 مہینے پچھلے خراب کر دیں گے سارے، کہ نیا طرح سے شروع کرو۔ تو آپ 2 کاموں میں سے ایک کر لیں، یا تو امیر صاحب سے اجازت لے لیں مناظرے کی، اور یا پھر 1 مہینہ صبر کر لیں، جب میں جماعت سے فارغ ہوں میں خود ہی آ جاؤں گا۔ امیر صاحب پر میں کوئی اجازت نہیں مناظرے کی۔ میں نے کہا دیکھو امیر صاحب اجازت نہیں دے رہے، پھر میں نے کہا کہ اگر حضرت میں کر لوں مناظرہ تو پچھلے 11 مہینے ضائع نہیں ہوں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ میں نے کہا دیکھو بھائی اب میں تو بڑا پریشان ہوں، آپ یا تو امیر صاحب سے اجازت لے لیں اور یا 1 مہینہ صبر کر لیں۔ وہ شور مچائے۔ آخر میں نے خود امیر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا حضرت مناظرے کی اجازت نہیں ہے؟ نہیں۔ آپ مجھے منع کریں گے؟ بالکل منع کریں گے، ہم نہیں مناظرہ کر لیں گے۔ اچھا مناظرے سے آپ منع کریں گے، ایک بات مجھے بتائیں، اگر میں اہل حدیث ہو جاؤں آپ مجھے منع کریں گے؟ اگر میں اہل حدیث ہو جاؤں آپ مجھے منع کریں گے؟ کہا نہیں۔ امیر صاحب نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا لو بھائی بغیر مناظرے کے کام بننے لگا ہے۔ امیر صاحب نے مجھے اہل حدیث ہونے کی اجازت دے دی ہے کہ اگر ہو جاؤں تو منع نہیں کریں گے، تو آپ مجھے صرف 2 حدیثیں سنا کے اہل حدیث کر لیں۔ یہ 5 انگلیاں ہیں، 113 صورتیں امام کے پیچھے پڑھنی حرام ہے قرآن کی، 1 فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی فرض ہے۔ جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور وہ حدیث آیت وَإِذَا قُرِئَ القرآن کے بعد کی ہو، اس حدیث کو اللہ یا اللہ کے رسول پاک نے صحیح فرمایا ہو، کیونکہ میں نے امتی کی بات نہیں ماننی، اہل حدیث بننا ہے۔ یہ 5 باتیں میں نے آپ سے پوچھی ہیں، ایسی حدیث دکھا دو 5 باتیں ہوں، اور جلدی کر لو۔ امیر صاحب نے بڑی فراخ دلی سے مجھے اجازت دی ہے کہ ہو جاؤ اہل حدیث، اس لیے میں اہل حدیث ہونے کو تیار ہوں۔ اب اگر آپ دیر کریں گے آپ کو گناہ ہوگا، تو اس لیے مجھے جلدی جلدی کر لیں۔ اور یہ دوسرا ہاتھ ہے، 18 جگہ آپ رفع جان نہیں کرتے 4 رکعتوں میں، 4 رکعتوں میں 8 سجدے ہوتے ہیں نا، 8 دونی 16، اور دوسری رکعت کے شروع میں کھڑے ہو کر نہیں کرتے، چوتھی کے شروع میں نہیں کرتے، 16 اور 2 18 جگہ آپ رفع جان نہیں کرتے، اس کے منع ہونے کا ذکر ہو 10 جگہ آپ کرتے ہیں، 4 رکوع ہوتے ہیں 4 دونی 8، پہلی اور تیسری کے شروع میں کرتے ہیں، 10 جگہ کا حکم ہو، حضرت کا ہمیشہ عمل اس پر رہا ہو۔ تیسری بات، جو اس طرح نماز نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، حضرت نے فرمایا ہو، اور اس حدیث کو اللہ یا اللہ کے رسول پاک نے صحیح فرمایا ہو۔ تو بس یہ ایک حدیث، اب وہ ایک بخاری شریف کھول کے بیٹھ جائے، میں بیٹھا کہہ دوں گن لو، گنتی جس کو آتی ہو وہ بات کرے گن لو، اب وہ رفع جان 9 نکلے 10ویں نکلے نہ کہیں، اچھا وہ 18 کی نفی پوری گنتی نفی کی بھی پوری نہ ہو، ہمیشہ کا لفظ بھی نہ ملے، اور یہ کہ نماز نہیں ہوتی یہ بھی نہ ملے، اور اس حدیث کو اللہ یا اللہ کے رسول نے صحیح کہا یہ بھی نہ ملے، تو 5 میں سے بات کوئی بھی نہ ملے وہاں۔ میں نے کہا گنتی کر لو، میں بیٹھا ہوں اور جلدی کر لو، چلا مشورہ۔ امیر صاحب کا کتنا بڑا حوصلہ ہے کہ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ ہو جاؤ اہل حدیث، اور میں بھی کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، صرف 2 حدیثیں سن کر اہل حدیث ہو جانا ہے۔ آپ مجھے کر لیں اہل حدیث، آدھ گھنٹے کے اندر اندر وہ کتاب کھولے، جب حدیث گننا شروع کرے تو میں شروع کروں گا گنتی پوری کر لینا گنتی، یا کوئی بچہ منگا لیں جس کو 20 تک گنتی آتی ہو، شاید آپ کو نہ آتی ہو۔ اب وہ گنتی کے چکر میں پڑ گئے، تو آپس میں کہے کہ یار یہ گنتی کا چکر نیا ہی ڈال دیا ہے۔ وہ کہے آخر میں ماسٹر کا شاگرد ہوں نا، گنتی تو کرانی پڑے گی۔
کہتے آدھ گھنٹے کے اندر میں سارے کتابیں اٹھا کے چلے گئے. 4 دن کی ہماری تشریف تھی وہاں. اب وہ آئے تو ہمارا کوئی آدمی پوچھے بھی وہ حدیث مل گئی ہے، بس سرگودے سے مناظر آ رہا ہے، مناظرہ کر لو. اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی پاک بغیر مناظرے کی حدیث سنا دیتے تھے. ہاں اگر کوئی حدیث حضرت نے مناظرے میں ہی سنائی ہو تو وہ مناظرے میں سنا دینا، جو حدیثیں بغیر مناظرے ان میں سے 2 ہمیں بھی سنا دو. ہم حدیث پوچھتے ہیں، آپ کہتے مناظرہ کر لو، مناظرہ کر لو. امیر صاحب نے اجازت دی ہوئی، ابھی بھی مجھے منع نہیں کیا، دوسرا دن ہے، تیسرا دن ہے، وہ کہتے ہو جاؤ تو ہو جاؤ، لیکن حدیث دیکھ کے. اب وہ کہتے میرے ساتھ جتنے آدمی تھے وہ سب نے سوال یہ یاد کر لیے. اب وہ کوئی بھی مل جائے تو جی آپ کو پتا ہے کہ ہم تو تبلیغی جماعت والے لڑتے بیٹھتے کسی سے نہیں. ہم تو دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، آپ ہمیں دین سکھا دیں. ایک دن پورے والے سے 3-4 لڑکے آ گئے، نیو ٹاؤن کے فارغ التحصیل تھے، سال میں چل رہے تھے کہ جی ہم وہاں ہیں تو آپ ہمیں آپ نے پڑھایا تو تھا، لیکن اس زمانے میں ہم آپ کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے. اب باہر نکلے ہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی باتیں بڑی اہمیت والی ہوتی ہیں. تو آپ ہمیں کچھ سمجھائیں کہ کیا کریں ان سے. میں نے کہا آپ تو تبلیغی جماعت میں چل رہے ہیں، آپ کو تو لڑنے دینے کی اجازت نہیں ہے. تو ان سے یہی کہیں گے کہ ہم لڑتے جھگڑتے نہیں. آپ یہی کہتے ہیں نا کہ آپ کی نماز غلط ہے، یہی ہے نا بات. تو آپ ہمیں صحیح کروا دیں، بات ختم. میں نے کہا مناظرہ اتنا آسان کر دیا ہے کہ کسی کتاب کی ضرورت نہیں، خالی آگ بیٹھ جائے کہ جی نماز سیکھنی ہے. کیا کرنا ہے؟ نماز سیکھنی. اب نماز زبانی اور بدنی بات کا مجموعہ ہے نا. کچھ چیزیں آپ زبان سے پڑھتے ہیں نماز میں، کچھ بدن سے کرتے ہیں. تو جو بھی فعل یا ذکر نماز کا ہے، ہر ایک کے بارے میں 3 سوال پوچھتے گئے. کتنے؟ مثلا پہلی تکبیر تحریمہ ہے کہ جی تکبیر تحریمہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ وہ جو کچھ بھی کہہ دے فرض ہے، واجب ہے، اچھا جی ذرا قرآن حدیث میں دکھا دیں. تو گالی تو ہے نہیں. دوسرا جی کہ میں خطیب نہیں ہوں، دکاندار آدمی ہوں، اس لیے نفل سنتیں اکیلا پڑھتا ہوں، فرض مقدی بن کر پڑھتا ہوں. تو جب میں اکیلا نماز کی نیت باندھوں اور اللہ اکبر کہوں تحریمہ، تو اونچی آواز سے کہوں یا آہستہ آواز سے؟ یہ مطلب روز پیش آتا ہے یا نہیں؟ اب جو کچھ کہے ہاں جی آہستہ، اچھا جی حدیث دکھا دو. تیسرا یہ کہ انسان بھول جاتا. میں ایک دن آیا، جماعت میں شامل ہونے لگا، اللہ اکبر کی جائے سبحان اللہ منہ سے نکل گیا اور میں نے نیت باندھ لی. تو اگر اللہ اکبر کی جائے سبحان اللہ منہ سے نکل جائے تو نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ وہ کہے ہو جاتی ہے، اچھا حدیث میں دکھا دو. نہیں ہوتی، اچھا جی حدیث پاک میں دکھا دو. تو یہ 3 سوال، ایک بھول کا، ایک اس کا حکم، اور ایک اونچی پڑھنا ہے یا آہستہ پڑھنا. یہ آپ پوچھتے جائیں، اس وقت قدر معلوم ہوتی ہے کہ ائمہ حضرات نے ہمیں کیا دین دیا. آج تک تقریباً 20 سال سے میرا چیلنج کر رہا ہے، کوئی تکبیر تحریمہ کے مسائل بھی مجھے نہیں بتا سکتا. کچھ بھی بیچاروں کو نہیں آتا. حیدرآباد میں عبدالستار صاحب ہے، بسم لگا کے گئے، اس کا جو ماموں سسر ہے وہ غیر مقلد ہے. باقی تو مبارکیں دینے آ رہے ہیں، وہ لڑنے آ رہا ہے. 40 دن ضائع کیے، بیوی کے حقوق طلب کیے، بچوں کے حقوق طلب کیے. بس یہ تھا کہ حاجی صاحب میں 40 دن جماعت میں گیا تھا، آپ کے صاحبزادے کو 2 سال ہو گئے سعودیہ گئے ہوئے، تو بیوی کس کے سپرد کر کے گیا ہوا ہے حقوق کے لیے؟ تو 40 دن پر آپ لڑنے آ گئے. وہ 2 سال کا وہ پوچھتا نہیں، وہ دنیا کے کام کے لیے گیا ہوا ہے، وہ پوچھتے میرے پیچھے لگ گئے.
نماز غلط ہے. حج سے مجھے ماموں جی نماز سکھا دے، میں صحیح پڑھ لوں گا. میں مولوی ہوں، آپ مولوی صاحب بن لیں. 4 مولوی صاحب آ گئے، میں نے 4 فقہ ترجمے والی اور قرآن ترجمے والا رکھ لیا. میں نے کہا حاجی صاحب یہ مولوی صاحب تکبیر تحریمہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ فرض ہے. کہ فرض کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن پاک سے. کہ یہ ترجمے والا قرآن پاک کو آیت نکالے، نیچے لکھا ہو تکبیر تحریمہ فرض ہے. میں کاپی لے کے بیٹھ گیا حوالہ لکھنے کے لیے. وہ تو بولا نہیں، دوسرا لڑ پڑا، تو نے کیوں فرض کہا تھا؟ میں نے کبھی لڑنا بعد جا کے تو کیا کہتا ہے؟ سنت ہے، کوئی فرض نہیں ہے. میں نے کہا سنت کہاں ہے؟ ثابت حدیث سے سیاسی ترقی ترجمہ والی ایک حدیث نکال دو، نیچے ترجمہ لکھا ہو کہ تکبیر تحریمہ سنت ہے، میں مان جاؤں. تیسرا اس سے لڑ پڑا، تو نے کیوں کہا سنت ہے؟ مولوی صاحب اچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، کچھ بھی نہیں. یہ فرض واجب سنت کہنا فقہا کی شرارتیں ہیں. جو فرض واجب سنت کہتا ہے وہ بے دین ہے. بہت اچھا. میں نے بخاری شریف اٹھائی، ترجمہ ان کا تھا باب ایجاب التکبیر. ترجمہ لکھا تھا تکبیر تحریمہ کے فرض ہونے کا بیان. میں نے کہا یہ بخاری میں لکھا ہے فرض ہے، یہ لکھ دو کہ بے دین ہے. وہ بڑے پریشان، مناظرہ کر لو. میں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو بغیر مناظرے کی نماز نہیں سکھائی. مجھے ایک کو اس سے فارغ کر لو، مجھے نماز سیکھنی ہے. فاتحہ پر مناظرہ ہوگا. میں نے کہا جی فاتحہ تک اگر پہنچے تو ہوگا نا، یہاں تو پہنچ رہنے کے لیے تو تکبیر تحریمہ نہیں آ رہی. پھر میں نے نسائی نکالی باب فرض تکبیر، تکبیر کے فرض ہونے کا. میں نے کہا لکھو کہ نسائی بھی بے دین ہے معاذ اللہ. اچھا جی یہ سوال ہم پر قرض رہا. ٹھیک ہے قرض تو ہو گیا، لیکن آپ جو اب تک تکبیر تحریمہ کہتے رہے، آپ کو اس کا حکم پتہ نہیں. اور یہ فرض کہتا رہا ہے، یہ سنت کہتا رہا ہے، کس کی تقلید میں کہتا رہا ہے؟ اندھی تقلید میں. اور وہ نمازیں تیری ہو گئی یا کل سے قضا کرے گا پچھلی ساری نمازیں؟ نہیں اتنا بوجھ نہ ڈالو، اگلا سوال پوچھو. میرے کہا آپ کو پتا ہے کہ میں دکاندار ہوں، میں یا تو اکیلا نماز پڑھتا ہوں سنتے نفل، تو اکیلے نمازی کو تکبیر تحریمہ بلند آواز سے کہیں جی آہستہ آواز سے، آہستہ آواز سے. اس کی حدیث سنا دو. یہ کتابیں رکھی ہیں نکالو. ساری باتیں حدیث میں نہیں ہوتی، کسی سے وہ باقی کہاں ہوتی ہیں. اچھا یہ ہم لکھ لیتے ہیں، یہ بھی قرض رہا سوال کہ جب میں فرض پڑھتا ہوں تو مقتدی بنتا ہوں، اس وقت مجھے تکبیر تحریمہ اونچی آواز سے کہیں جی آہستہ آواز سے یا آہستہ آواز سے، کہ یہ حدیث دکھا دے کہ مقتدی آہستہ آواز سے کہے. مناظرہ کر لو. میں نے کہا کہ بندے میں نے مناظرہ تو رکھنا، دکاندار آدمی ہوں، نماز سیکھنی ہے، صرف نماز. آپ نماز سکھا دیں. ایک بیٹھا کہہ رہا ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں نے پوچھا کس بات پر؟ امتیوں سے جان چھوٹ گئی، نبی کے سوا کسی کی بات نہیں مانتے. تو نبی سے تکبیر تحریمہ تو ثابت نہیں کر رہے. پتہ نہیں کس امتی سے نماز سیکھی ہے تم نے. تینوں والی سب لوٹ کے چلے گا. تو دیکھو کسی کو غلط کہہ دینا اس کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہوتی. آخر صحیح تو پڑھاؤ نا ہمیں، لیکن مکمل نماز سکھا دو. تو نماز میں فرض سنت و واجب ہوتے ہیں. آپ اچھی طرح یاد رکھیں کہ کسی چیز کی تعریف آپ کو یہ قرآن اور حدیث سے نہیں دکھا سکتے. یہ تعریفات سب امتیوں نے لکھی ہیں، خاص اصول حدیث کی ہوں، تصوف کی ہوں، صرف ناو کی ہوں، علم بیان کی ہوں، کسی فن کی بھی ہوں. تعریف اہل فن لکھتے ہیں، قرآن اور حدیث میں تعریفات نہیں ہوتی. اس لیے
तारीफों में ये खालिस उम्मतियों के साथ मुकल्लिद होते हैं। दूसरी बात होती है दलील की। तो पहले बात तो कर लें कि भाई जो बातचीत होगी वो बादलील होगी या बेदलील होगी, बादलील होगी या अपनी बात वादे कर दे कि मैं अहले सुन्नत वल जमात हूं, मेरे यहां बितरतीब 4 दलीलें हैं, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, इजमा उम्मत और क़ियास। आप भी फरमा दें कि आपके यहां कितनी दलीलें हैं, ये पहले। अब वो कहेगा मैं सिर्फ कुरान हदीस को मानता हूं कि मैंने चारों लेकर दस्तखत कर दिए हैं, आप भी ये लेकर सिर्फ कुरान दस्तखत कर दें, कभी नहीं करेगा। ये याद रखे, गैर मुकल्लफ खुदा से नहीं डरता, सिर्फ 2 चीजों से डरता है। किन्हीं चीजों से? एक टेप से डरता है, टेप से बहुत डरता है, और दूसरा डरता है लिखने से। हम जब लिखते हैं हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि फुक़हा ने अल्हम्दुलिल्लाह जांच तोल के बातें लिखी हैं। 1400 साल में उसमें तहकीक वगैरह हुई और हमारे जामे चीजें हैं, उसको नहीं पता होता, उसने खुद लिखना होता है कि मैं कहां फंसूंगा और क्या करूंगा। वो लाड़काने में इसी लिखन पर बात हो रही थी, लिखते कुछ नहीं थी, लेकिन वैसे कार्रवाई पूरी करते। एक इधर से कहता है ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, बात और चल रही है, एक सामने 2 मिनट बाद बोल रहा है ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, 3 मिनट बाद एक इधर से बोल रहा है ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, बातें और चल रही हैं। आखिर मैंने कहा कि जो आप ये पढ़ रहे इसका तर्जुमा क्या है? फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। मैंने कहा आप कितनी नमाजें पढ़ते रोज? 5। मैंने कहा फातिहा 5 जहां पढ़ते 6 दफा तो नहीं पढ़ते कहीं? कि नहीं, हर रकत में फातिहा फर्ज है, हर रकत में। तो मैंने कहा फिर ये हदीस आपके काम की नहीं है, ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, वो हदीस लाओ ला रकाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, क्योंकि दावा तो आपका ये है ना, वो हदीस लाओ कहां है, ला रकाता इल्ला बिफातिहतिल किताब। खड़े हो गए 3 लोग, कहते हैं कि पहले हमें बताया था कि वो बड़ा शरारती है, एक हदीस हमने याद की थी, वो भी हमारे काम की नहीं, रहने हदीस नहीं कहता है। तो वो मैं कहता हूं कि जिस अमल जो तुम अमल करते इसका अल्लाह को हिसाब देना है ना, उसी के हिसाब मुझे आज दे लो कि उसके मुताबिक कोई हदीस तुम्हारे पास है, वो हदीस लाओ ला रकाता इल्ला बिफातिहतिल किताब। वो नाराज होकर चले गए सारे कि देखो जी ये कहता है ये हदीस लाओ, ये हदीस लाओ। तो मकसद ये है कि जब दलीलें 2 हैं तो बात फिर वही आएगी कि कोई तारीफ करेंगे तो 2 से। हम इसीलिए 4 दलीलें मानते हैं, हम जो बात भी कहेंगे हम उन्हें हक देंगे कि वो हमारा हाथ वगैरह पूछे कि किस दलील से है। जो चीज किताब और सुन्नत में सराहतन नहीं होगी, कोई तारीफ की बात होगी, अगर पूरे अहले फन का इत्तेफाक है तो हम कहेंगे दलील इजमा से साबित है। अगर इख्तिलाफ होगा हम हनफी उसूल को लेंगे कि भी दलील क़ियास से साबित है। हम इमाम बुखारी को मुहद्दिस मानेंगे तो पूछ सकते हैं किस दलील से, हम कहें कुरान हदीस में नहीं, लेकिन मुहद्दिसीन का इजमा है कि वो अमीर मोमिन हदीस है। हम इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा को इमाम मुज्तहिद कहेंगे तो पूछेंगे किस दलील में है, हम कहेंगे कुरान हदीस में नहीं, लेकिन अहले फन फुक़हा मुज्तहिदीन का इजमा है कि ये लोग मुज्तहिदीन हैं। हम हदीस की तारीफ लिखेंगे सही की, अपनी उसूल फ़िक़ह से लिखेंगे, अगर उस पर 4 इमामों का इत्तिफ़ाक़ है हम आगे लिखेंगे दलील इजमा। अगर उसमें इख्तिलाफ होगा हम लिखेंगे दलील क़ियास। तो दलील से तो लिखेंगे ना। तो हम जो तारीफ करेंगे, जो कुछ कहेंगे, वो किसी न किसी दलील में जरूर आएगा इंशाअल्लाह। जो बात 4 में से किसी दलील में न आए बेशक काट दे। हमें भी हक होगा कि वो अगर तारीफ को लिखते हैं, किसी रावी को सिका या ज़ईफ कहते हैं और कुरान हदीस में नहीं तो हम उसको काट दें।
کہ تمہاری دلیل کے مطابق نہیں ہے۔ تو سب دوسری بات ہے دلیل کی پابندی کرنا۔ ہم 4 دلال مانتے ہیں، چاروں دلال کی پابندی کریں گے انشاءاللہ اور عزیز، پوری بات، اور ان کو 2 دنوں کی پابندی کرانی ہے۔ وہ اگر کسی امتی کا قول پیش کریں گے تو دیکھ دیں کہ ہم اویر حدیث نہیں رہے، ہم امتی کے مقلد ہو گئے ہیں۔ دیکھو جی، بات اصل میں یہ ہے کہ ان کو ہم نے کھلا چھوڑ رکھا ہے، اعلان کرتے ہیں صرف قرآن و حدیث۔ جب سامنے آتے ہیں مولانا گرہی لکھنوی نے یوں لکھا ہے، فلاں نے یوں لکھا ہے، فلاں نے یوں لکھا ہے، کبھی ابن حجر نے یہ کہا ہے کہ بھی ہم ابن حجر کے امام کے مقلد نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اگر حجر پرستی شرک ہے تو ابن حجر پرستی بھی کوئی ایمان نہیں ہے۔ ادھر تو کہتے ہو اماموں کو ماننا دین کا نقصان ہے۔ کتنے بجے ہو گیا نا، ختم کرتے الحمد للہ، یہ ختم کرتے آپ الحمد للہ رب العالمین۔